الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ نہیں بول رہا۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے تاکہ وہ احسن طریقے سے، ٹھیک ہے، قرض دے، قرضاً حسنا، اچھے طریقے سے قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے فساد ان کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت پیدا کرتا ہے، وہ وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہاں پہلے تو بات ہوئی ہے، ایک بستی والے تھے، ان پر طاعون کا عذاب آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بستی میں ہی طاعون کا عذاب آئے تو ہم نکل کے کسی دوسری بستی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو وہ بستی سے نکلے باہر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ کچھ کہ اب عبداللہ بن عباس کی کچھ روایتیں ہیں کہ 3000 تھے، کچھ کہتے ہیں 30,000 تھے، یہاں پہ اللہ نے بھی کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں۔ ان سب کو ایک دوسری بستی کے باہر گئے تو وہاں پہ سب کو اللہ نے موت دے دی۔ اب جب موت دے دی تو دوسری بستی والوں نے آ کے ان کے چاروں طرف چار دیواری لگائی کہ یہ اس کے اندر ہی ختم ہو جائیں۔ تو وہ اس کے اندر مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بن گئیں، ان کے گوشت ختم ہو گیا، سب کچھ گیا، گل گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بنی اسرائیل کے ایک نبی گزر رہے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی وہ چار دیواری دیکھی اور اس کے اندر وہ مرے ہوئے لوگ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو سب عذاب سے مرے تھے، تو کتنا اچھا ہو کہ آپ اگر ان کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو حکم دیا کہ آپ اس طرح کرو کہ زور سے پکارو اور کہو کہ اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اے بوسیدہ ہڈیو، اللہ کے حکم سے اپنے اوپر گوشت، پٹھوں اور چمڑے کا لباس پہن لو۔ تو دیکھا دیکھی تمام ہڈیوں کے اوپر گوشت کا، پٹھوں کا اور چمڑے کا لباس پہن لیا۔ پھر غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے کہ اے روح، اپنے جسم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ارواح جو تھی وہ اپنے روح میں، جسم میں داخل ہو گئی اور مردے دوبارہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب کھڑے ہو گئے تو حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں اپنے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہوں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شکر نہیں کرتے، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان پر انتہائی خوش ہوتا ہے وہ شکر کی صورت میں ہوتا ہے کہ شکر کے لائق قابل تحسین صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اچھا، قرآن میں جب بھی اللہ بات کرے گا نا انسان کی تخلیق کی، وہاں پہ ہمیشہ پھر انسان کی تخلیق سے بڑی تخلیق کی بات کرے گا، کائنات کی تخلیق۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور تم کیسے میرا انکار کرتے ہو؟ تم مرے ہوئے تھے، تجھے میں نے زندہ کیا، تجھے دوبارہ ماروں گا، دوبارہ پیدا کروں گا اور پھر تجھے اپنی طرف بلاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی، آگے کون سی آیت ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔
پھر میں نے زمین کے اندر تمام وہ چیزیں جتنی بھی نعمتیں سب کی سب تیرے لیے بنائی، اور پھر میں متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور میں نے 7 آسمان اوپر تلے ٹھیک ٹھیک بنا دیے، اور مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ جب بھی اللہ بات کرے گا انسان کی تخلیق کی، اس کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی، کہ تم کیا چیز ہو، تم تو عدم سے، تیرا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، جب تمہیں وجود دے دیا تو اس وجود کو دوبارہ سے موجود کرنا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تم عدم سے تھے ہی نہیں، میں موجد ہوں، میں نے تمہیں ایک نئی تخلیق کے طور پر پیدا کیا۔ اب جب تم پیدا ہو گئے، تم چاہے جسی بھی حالت میں ہو، اس دنیا میں تو ہو، مادہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، میٹر کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یہ ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب تم وجود میں ہو تو اس وجود کو دوبارہ موجود کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی میرے لیے کیا کرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں اس کے اوپر بڑی کھلی آیتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور جو میرے راستے میں مر جاتے ہیں نہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ میری طرف سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کو سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جو اللہ سب سے بڑی انسان کی صفت بیان کرتا ہے نا، دیکھیں اللہ کی جتنی، ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کو اس کی ذات، صفات اور افعال کے حساب سے ایک سمجھنا ہے، ایک جاننا ہے۔ اب اللہ کی ذات کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم اللہ کی ذات کی پہچان نہیں کر سکتے، اللہ کو اس کی ذات سے یا اللہ خود جانتا ہے یا اللہ کے رسول نے زندگی میں جانا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا، اور ہمیں اللہ نے خود اس لیے اپنا آپ نہیں دکھایا، حجاب میں رکھا تاکہ ہمارے پاس عذر ہو معافی کی۔ اللہ نے اس کائنات کے سب سے صادق اور امین شخصیت کو اپنا آپ زندگی میں دکھایا تاکہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر گواہ ہو کہ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، اور اس کے ایک نبی نے موت سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، اور وہ دنیا میں آ کے اللہ کے اوپر شہادت دیتا ہے کہ اللہ ہے اور میں نے دیکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں دکھایا کہ جو لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن کچھ بدبخت جو تھے وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، اور وہ گمراہی میں چلے گئے۔ عرب کے کچھ اصحاب رسول جو مسلمان ہو گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح کہ میں رات کو اللہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اللہ سے دیدار کیا ہے، تو وہ واپس کفر پر پلٹ گئے، انہوں نے کہا یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کا بھی تھا کہ جو اللہ نے اپنے اوپر شہادت پیدا کی، اور محمد رسول اللہ اس صادق اور امین کی صورت میں، کہ جس کی ہر بات، اس کو صادق اور امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ کافروں نے، مشرکین عرب نے دیا تھا۔ یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا، میرے راستے میں پیسے لگائے گا، لیکن امید بہتری کی صرف مجھ سے رکھے گا، ثواب کی امید مجھ سے رکھے گا۔ دیکھیں جو عام آدمی کے ہاں ثواب ہے نا، جو عوام کا ثواب ہے، جو ہم لوگ جو جس بات کو ثواب سمجھتے ہیں نا، خواص اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ میں بیمار ہو گیا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، میں نے کہا اے اللہ تو ٹھیک کرنے والا ہے، تو مجھے ٹھیک کر دے، تو میں نے اللہ پہ ایمان رکھا، اللہ کے علاوہ کسی کی محتاجی قبول نہیں کی، اللہ سے بیماری کے بعد صحت کی طلب کی، تو یہ میرے لیے تو ثواب کی بات ہے۔ لیکن اگر سامنے رابعہ بصری ہو اور بیماری ہو جائے، اس سے حسن بصری نے کہا کہ اے رابعہ تم کتنے دنوں سے بیمار پڑی ہوئی ہو، تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہیں اللہ ٹھیک کر دے؟ اس نے کہا حسن تم پاگل ہو گئے ہو، میرا اللہ مجھے بیمار کرنے میں خوش ہے اور میں اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوں، اور میں اللہ کو بولوں نہیں تو مجھے ٹھیک کر دے۔ تو اس لیول پر آ کے یہ اصلاح سے مزید اصلاح کی طرف مڑنا ہے، کہ اس لیول پر آ کے جو عام بندے کا ثواب ہے وہ خواص کا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال، قاری صاحب مجھے وہ آیت یاد کرائیے گا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیا موسیٰ میرے پاس ملاقات کے لیے اور میں نے اس سے کلام کیا۔ موسیٰ آگے سے کیا کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ قال رب، اے میرے رب، ارنی
مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما، انظر کہ میں دیکھ سکوں الیکا تیری طرف۔ اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے دیدار کے طالب نہ ہو۔ ہر چیز چاہتی ہے کہ اللہ کے دیدار کی طلب رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس سے بڑی رضا کا لیول تو اور کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتا ہے؟ قالا لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولاکن انظر، اچھا تم اس طرح کرو لیکن تم ذرا دیکھو، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، اگر وہ قائم رہا، اپنے وجود کو اس پر تھما رہا، مکان ہوں، اگر وہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکا، ٹھیک ہے، فسوف ترانی، تو پھر تم بھی دیکھ لو۔ پھر کیا ہوا؟ فلما، اللہ کہتے جب میں نے تجلی دکھائی، ٹھیک ہے، کس پر؟ تجلی ربہ، یہ کنفرم ہو گیا کہ تجلی اللہ کی تھی۔ فلما، پھر جب تجلی ربہ، رب نے اپنی تجلی دکھائی، للجبل، پہاڑ کے اوپر، وجعلہ، اللہ نے بنا دیا کیا؟ دکا، خرا موسیٰ سیکن، پہاڑ تو دکن، زکا زیرہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ سیکن، موسیٰ بے ہوش علیہ الصلوۃ والسلام۔ فلما، پھر جب افاقہ، موسیٰ پہ افاقہ ہوا، ہوش میں آیا، تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ جیسے ہی اٹھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اٹھے، کیا کہتے ہیں؟ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تم تو، میں توبہ کرتا ہوں، کس چیز سے؟ الیکا، تجھ سے، وانا اول المومنین، اور اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہیں میں کافر نہ ہو گیا ہوں، ایمان کی تجدید کر لی، اللہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ باقی تو مرے ہوئے پڑے ہیں، ایک موسیٰ زندہ ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پہ کیا گناہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، کہ محبت میں محبوب کی چلتی ہے، محب کی نہیں چلتی، معشوق کی چلتی ہے، عاشق کی نہیں چلتی۔ ہوا یہ کہ رویت حق کی طلب تو رکھی لیکن اپنا اختیار استعمال کیا۔ تو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محبت میں اپنا اختیار حیرانی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس حیرانی کو ترک کیا کہ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ جو رجوع کا لفظ ہے نا قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہ توبے کی صورت میں استعمال ہوا ہے، تبت الیکا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بھی اصلاح سے دوسرے اصلاح کی مقام پر جانا ہے، کہ عام کا ثواب خواص کا گناہ ہے، اور محمد رسول اللہ کی شان مبارک کہ اگر میرے دل میں کوئی ذرا سی ابر بھی آ جائے تو میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ وہ درجہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا درجہ ہے، یہ عبابت کا درجہ ہے، یہ درجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو فنا کے درجے پہ رکھتا ہوں، میں اپنی خودی کو بلا بیٹھا ہوں، اللہ میں تیری طرف گامزن ہوں۔ میری کوئی، اللہ کے رسول نے تو خواہش نہیں کی تھی ملاقات کی، اللہ نے یہ عظمت خود عطا فرمائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو خواہش کی، ان کی خواہش کی تردید ہوئی، دکھایا ضرور لیکن سہار نہیں سکی۔ اور پھر اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے موسیٰ کو کمپیئر نہ کرو، کہ ایک فضیلت، جزوی فضیلت ایسی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو مجھ پہ بھی ہے، اس لیے کہ قیامت میں جب اللہ دوبارہ سب کو اپنا آپ دکھائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے ہوش میں آنے والا اس کائنات کا کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کی ایک سائڈ پکڑی ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے دو ریزن ہیں، یا تو اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس وجہ سے کہ دنیا میں ایک دفعہ اللہ نے اپنی تجلی کے باعث ان کو بے ہوش کر دیا تھا، یا پھر وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آئے۔
تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن جلدی بیدار ہونے کی. اچھا, پھر اللہ کے راستے میں اگر آپ چیز دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں, تو اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ 20,000 گھوڑے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اور گھوڑے بھی اس نسل کے کہ 3 پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے, اور ایک چوتھا پاؤں جو ان کا تھا, اس پاؤں کے اندر جو سم لگی ہوتی ہے نا وہ لوہے کی, اس کو بس ایک کنارہ زمین پر لگاتی تھی وہ, باقی وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑی رہتی تھی, اور وہ چوتھی ٹانگ کا ایک سائڈ کا کنارہ لگا ہوتا تھا, اس شان کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی تھی. تو وہ جب گھوڑے آئے, سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی بہت بڑی تھی. اب سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے دیکھے, گھوڑوں پہ ہاتھ لگانے شروع کر دیے, اتنے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز ہی گئی. جیسی ہوش ہے کہ میں تو نماز قضا بیٹھا, تو اس وقت یہ شریعت میں داخل تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز آ جائے, آپ کی نعمتیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر آپ کو اللہ سے غافل کر دیں, ٹھیک ہے, اور آپ سے یہ جو لفظ سرزد ہو جائے, تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں, اس کو آگ لگا سکتے ہیں, اس زندہ چیزوں کو مار سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. تو ان کو جب ہوش ہے کہ میں تو عصر کی نماز قضا کر لی, انہوں نے 20,000 کی کونچیں کاٹ دی اور ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دی. یہ وہ نعمت تھی جس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا. 20,000 گھوڑے تھے تو بادشاہ, ٹھیک ہے, اتنی بڑی, اور تھے گھوڑے بھی اعلیٰ ترین نسل کے. تو جب اللہ کے لیے قربان کر دیے تو اللہ نے پھر ان کو محروم نہیں کیا, دوبارہ اللہ نے ان کو وہ شان بخشی کہ گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ان کو ہوائیں ان پر مسخر کر دی, ان کے لیے مسخر کر دی. پھر وہ تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ہوا پہ اٹھتے تھے, اور صبح 1 مہینے کی مسافت کرتے تھے. انسان جب پیدل سفر کرتا ہے نا 1 مہینے کی, وہ صبح اتنی کرتے تھے اور اتنی شام کو کرتے تھے, اور صبح بیٹھتے تھے اور جا کے خانہ کعبہ سے ہو کے آ جاتے. تو جب بھی آپ اللہ کے لیے چیز دو گے, اللہ اس کو کئی گنا بڑھائے گا. تو یہاں پہ اللہ وہی بات کرتا ہے کہ جو میرے لیے قرض دیتا ہے میں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول اس کا کس طرح فرماتے ہیں, لیکن ہو اللہ کے لیے. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ کی صفت, اللہ رحمان ہے. رحمان کون ہے؟ اللہ. اگر ہم اللہ کو ہٹا دیں اور رحمان کے ساتھ کوئی اور لگا دیں, تو اللہ کی صفت کو اگر میں نے مخلوق کی طرف موڑ دیا تو میں نے اللہ کے ساتھ دوئی پیدا کی. اللہ کی تمام صفات اللہ کی ذات کی محتاج ہیں, اللہ کی ذات اپنی صفات کی محتاج نہیں ہے. اور اللہ کی ساری صفات جو ہیں وہ اگر ہم اللہ سے موڑیں گے تو وہ صفات عذاب بن جائے گی. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں اگر میں حنیف صاحب کے آگے پیچھے نہیں ہوں گا تو ان کے پاس اختیار ہے, تو میں کھاؤں گا کدھر سے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے دوئی پیدا کی, رازق کو خالق سے ہٹا کے حنیف صاحب کی طرف موڑ دیا. تو میں نے اللہ کی صفت جو رزاق کی تھی وہ اللہ سے الگ کر کے اس کے شروع میں حنیف لگا دی, نعوذ باللہ. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ عذاب بن گیا. تو اللہ کی تمام صفات جو ہیں اس کو ہم نے اللہ کی طرف موڑنا ہے. اللہ کی ذات اپنی صفات کی محتاج نہیں ہے, اللہ کی تمام صفات اس کی ذات کی محتاج ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ مولا حسن کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اس کو, معرفت کو, اور اس کو کیا نام ہے اس کا, توحید کو اور وحدانیت کو. کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھے دیتا ہے تو میں اس کو کئی گنا کر لیتا ہوں. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی کہ جب آپ ایک دانہ زمین میں اگاتے ہیں, ایک سنگل دانہ ہوتا ہے نا, وہ دانہ جب نکلتا ہے زمین سے تو وہ ایک خوشہ جو ہے اس کے ساتھ 7 بالیاں ہوتی ہیں, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. 7 اور 100 700. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھے ایک دانہ دے گا میں دنیا میں بھی اس کو 700 دانے دوں گا, کیونکہ اللہ اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا. اور حدیث قدسی ہے بہت خوبصورت ایک جملے کی لیکن کمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہ مفلس ہوں. دیکھیں یہاں باہر کوئی آئے گا نا مانگنے کے لیے, تو 2 طریقے ہوں گے مانگنے کے, یا تو ہاتھ پھیلائے گا یا سر پہ بندوق رکھے گا. لینے کے 2 ہی طریقے ہیں نا, یا تو بندہ عاجزی کا مظاہرہ کرے گا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے دے دو, یا بولے گا کہ دے دو نہیں تو میں تمہیں جان سے مارتا ہوں. یا تو کوئی ظالم آئے گا مانگنے کے لیے یا کوئی بھکاری آئے گا. یہی 2 باتیں ہیں نا, یا کوئی ضرورت مند ہوگا یا کوئی ظالم ہوگا. تو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں قرضہ, حالانکہ نہ میں مفلس ہوں نہ ظالم.
نہ میں مفلس ہوں نہ ظالم، پھر بھی تجھ سے قرضہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کو دینے میں پھر دو رستے ہیں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک عام کا ایک خواص کا۔ عام ہمارا یہ ہے، میرے پاس 100 روپے ہیں، باہر کوئی آیا، میں جیب میں کھلے پیسے دیتا ہوں، یار 2 روپے ہیں، 1 روپے ہے کہ نہیں، میں 1 یا 2 روپے سے بڑی قربانی نہیں دیتا، یہ بھی قربانی ہے لیکن 1 یا 2 روپے کی ہے۔ دوسرا درجہ ہے ایثار کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوا نا، تو پھر ابوبکر صدیق نے تلوار نکال کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا، اوپر لیٹ گئے کہ میں مر جاؤں، میرا یہ محبوب بچ جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو آپ کے بستر پہ لیٹ گیا تو یہ تو موت کنفرم ہے۔ وہاں پہ پھر قربانی نہیں، وہاں ایثار کی بات تھی کہ اپنی زندگی کی، اپنی موت کا ایثار دوسرے کی زندگی کے لیے دے دیں۔ تو پھر ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو خواص ہیں وہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، اور اپنے پاس جو ہے جتنا ہو سکے وہ اگلے کی مدد کرتے ہیں تاکہ میں پیچھے رہ جاؤں، میرا یہ جو ضرورت مند ہے یہ آگے آ جائے۔ تو پھر ایسے کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، کبھی اس کو محتاج نہیں کرتا، کبھی بھی اس کو محتاج نہیں کرتا، اور اپنے علاوہ کسی کے محتاجی اللہ قبول بھی نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کر، ہمیں ایثار اور قربانی عطا فرما، ہمیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خالص تیری رضا کے لیے، اللہ تیری صفات کی تکمیل کے لیے، اللہ ہمیں اپنی کاوشوں کو یا اللہ تیری طرف اس کو منہ موڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما، ہمیں ہر ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں ہر تکبر سے، غرور سے محفوظ فرما، ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، کفر سے، بدعت سے اور شرک سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔